اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے آنے والے سالوں کے لیے. آپ کا یہ ادارہ ہے, یہ ادارہ کس طریقے سے پرفارم کرے گا اور پھر لوگوں کو سیلریز کیا ہوگی, کس طریقے سے عام آدمی مطلب عام امپلائیز پہ جا کے وہ اثر ہونا ہے. تو اسی ڈیزائن میں سمجھتا ہوں پالیسیز کا ہوتا ہے. پالیسیز کیا ڈیزائن کی جا رہی ہے تاکہ عام آدمی, ٹھیک ہے مہنگائی عام آدمی پہ ہے, ایک عام آدمی پریشان ہے اور اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. کووڈ میں وہ پریشانی پوری دنیا میں بہت زیادہ بڑھ گئی, تو اسی کا پارٹ تھا. کووڈ کے اندر میں سمجھتا ہوں لاسٹ پرفارمنس تھی بہت بہتر تھی, اور آنے والی یہ پرفارمنس ہے, یہ تو اس میں سیلریز بڑھنی چاہیے. دیکھیں آپ کسی چیز کی قیمت نہیں کم کر سکیں گے, اس لیے کہ گنے کی پرائس ہوگی تو چینی کی پرائس آئے گی, آپ کی مینوفیکچرنگ کاسٹ آئے گی تو اس کے ساتھ لنک اپ ہوگا, کپاس کی کاسٹ ہوگی تو آپ کی جو بھی کپڑا بنے گا اس کی کاسٹ آئے گی, تو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. کاسٹ سے بہتر ہے ہم اس طرف جائیں کہ یہ لوگوں کی سیلری بڑھنی چاہیے. ایک عام آدمی کی ریکوائرمنٹ کوئی جو تنخواہ بڑھائی ہے وہ کم ہے, بہت کم ہے, وہ 40,000 روپے کم از کم ہونی چاہیے, ایک منیمم ویج ہونی چاہیے تاکہ ایک عام آدمی کے جو وسائل ہے وہ ایکٹیو ہو سکے, اور وہ جو پرائز جو بڑھی ہوئی ہے اس کو وہ اچیو کر سکے کہ وہ ٹارگٹ اپنا بجٹ بنا سکے. ایک عام آدمی کا بھی بجٹ آپ کو ساتھ ساتھ بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. پالیسیز تو کسی بھی کنٹری کی جب ڈیزائن ہوتی ہے تو لانگ ٹرم اگر آپ کریں گے تو ہی بہتر ہوگی. شارٹ ٹرم ہوتی ہے ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایک 20 سال 50 سال کے پلان پہ نہیں چلتی. جب بھی گورنمنٹس آتی ہے تو وہ اسی طرح بریک ہو جاتی ہے. جب تک آپ لانگ ٹرم پالیسیز نہیں کریں گے تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. لیوی ٹیکس کے حوالے سے کچھ کہا ہے, کیونکہ لیوی ٹیکس جب تھا پیٹرول کے معاملے میں لیوی ٹیکس آتا ہے, اس وقت جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے وہ کہتے تھے یہ تو جگہ ٹیکس ہے جس کو بھتہ کہا جاتا ہے, لیکن عمران خان صاحب جب آئے تب اس کو میں اضافہ کر دیا گیا. میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کمی آئی ہے نہیں آئی ہے. میرے خیال سے کوئی کمی نہیں ہے اس لیوی ٹیکس میں. جو ہے کچھ ٹیکسز کم کیے ہیں انہوں نے, سیل ٹیکس پہ ابھی تک کوئی ڈسکشن نہیں آیا, کوئی میجر کمی نہیں آئی. اور جب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے تو ایک ڈیفرنٹ پوزیشن ہوتی ہے, جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو بالکل ڈیفرنٹ پوزیشن ہوتی ہے. میں باہر سے تو اس ادارے کے لیے کچھ بول سکتا ہوں, جب ادارے میں آتا ہوں تو اس کی کنڈیشن بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی حالات پر مزید. لیکن وفاقی بجٹ کا حجم 8,487 ارب روپے ہے. ترقیاتی بجٹ 630 ارب سے بڑھا کر 900 ارب روپے کر دیا گیا ہے. اگلے 2 سے 3 سال میں معاشی ترقی کا 6 سے 7% ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں. پی ایس ڈی پی میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 33% اضافہ ہوا ہے اور معاشی ترقی کا ہدف 4.8% مقرر کر دیا گیا ہے. پینشنرز کی بات کی جائے تو پینشنرز کی پینشن میں بھی 10% اضافہ کیا جائے گا اور وفاقی سرکاری ملازمین کو 10% ایڈ ہاک ریلیف فراہم کیا جائے گا. تنخواہ دار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ جب بھی تنخواہ دار جو ٹیکس دیتا ہے وہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ تنخواہ آنے سے پہلے ٹیکس کٹ جاتا ہے. زیادہ تر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ کیوں کیا گیا, ہم ویسی ٹیکس دے رہے ہیں مزید ٹیکس. تو یہ ایک اچھی چیز سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ان کا مزید کیا کہنا تھا اپنی گفتگو میں, پہلے وہ سنتے ہیں پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. یہ بجٹ ترقیاتی بجٹ ہے, یہ ترقی کا پیش خامہ ثابت ہوگا. میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم ترقیاتی بجٹ کو 630 ارب روپے سے بڑھا کے 900 ارب روپے کر رہے ہیں. اگلے سال کے لیے ہم نے معاشی ترقی کا ہدف 4.8 رکھا ہے. تو جناب بہتری تو نظر میں آ رہی ہے چیزوں کی, اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ پیپر میں جو آپ کا ترقیاتی بجٹ ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا تو ترقیاتی بجٹ بھی کافی بڑھا دیا گیا ہے. یہ ترقیاتی بجٹ پھر لگتا بھی ہے کیونکہ صوبوں کو پہ پریشانی ہوتی ہے کہ یار ترقیاتی بجٹ میں فراہم نہیں کیا جا رہا ہے, دیا نہیں جا رہا ہے, پھر وہ لگتا بھی نہیں ہے, عوام کو لگتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے. 630 ارب روپے تھا جس کو بڑھا کے اب تقریباً غالباً 800 یا 900 کر دیا گیا. سر محسن صاحب, میرا خیال ہے کہ پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو 630 ارب روپے تھے وہ لگے کہ نہیں لگے. میرا سوال بنیادی یہی ہے. وہ آپ کو دیکھیں گے تو ہم تو پچھلے آگے کی طرف فگرز لے جاتے ہیں. وہ امپورٹنٹ تھے 630 کہاں لگے یا نہیں لگے, تو وہ لیپس ہو گئے سارے, اور کہاں کتنے لیپس ہو گئے تو اس کو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے, اور بڑھائے ہیں تو وہ کیسے لگیں گے. دیکھیں ادارے کام نہیں کرتے, پرفارم نہیں کر رہے, کہیں نہ کہیں انویسٹیگیشن کے چکروں میں بیوروکریسی وہ پروجیکٹ کو کمپلیشن پہ نہیں لے جاتی. ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم اپنے اوپر کیوں لیں. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے. جب تک آپ پالیسی کلیئر نہیں کریں گے, جب تک آپ چیزوں کو ڈائریکٹلی آن لائن نہیں کریں گے, جب تک لوگوں کا بیچ میں سے واسطہ ختم نہیں, جیسے آتی ہے اسی طرح ساری چیزیں ہر جگہ بیوروکریسی میں ہرڈلز ہیں. آپ کو آن لائن ڈیجیٹلائزیشن کرنا پڑے
پڑے گا جیسے پوری دنیا نے کیا ہے, تو آپ کے یہ کام پورے ہوں گے جس میں کرپشن کا عنصر ختم ہوگا, لوگوں کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ یار کوئی چیزیں, پالیسیز اوپن ہوگی, پالیسیز لانگ ٹرمز ہوگی تو کام ہوگا, تو یہ 900 ارب روپے خرچ ہوں گے, نہیں تو اسی طرح فائلیں گھومتی رہے گی اور کام نہیں ہوں گے آپ کے. شہزاد صاحب 600 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں یا نہیں خرچ ہوتے ترقیاتی بجٹ؟ ہم دیکھتے ہیں اتنا خاص ترقیاتی انفراسٹرکچر پہ ہی ہوگی, ظاہر سی بات ہے وہ بھی اتنا بہتر نہیں ہوتا ہے, تو اس کو بڑھا کے اب 900 ارب کر دیا گیا ہے, یہ خرچ ہوگا نہیں ہوگا, اچھی چیز ہے یا نہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اگر تو وفاق کی یہ خواہش ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے تو کیا تمام صوبے جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں؟ اگر آن بورڈ ہیں اور ایک پیش پہ ہیں تو پھر مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل کے ساتھ کون سی صوبائی حکومتیں اور کون سی نہیں ہیں, یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو صوبائی حکومتوں کے اپنے طریقہ کار ہیں خرچ کرنے کے, وفاق کے اپنے ہیں. تو یہ بات تو پیپروں کی حد تک بڑی اچھی لگ رہی ہے, لیکن ایکچول پریکٹیکلی وہ پیسہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. 17% جو ٹیکس ہوتا ہے گاڑیوں میں اب اس کو کم کر دیا گیا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے 17%, اور میرے خیال سے یہ 17% پاکستان تحریک انصاف نہیں کیا تھا, اب 17% سے کم کر کے 12% کر دیا گیا ہے, اس سے فرق پڑے گا؟ دیکھیں یہ صرف اور صرف کچھ لوکل کمپنیوں کو نوازنے کی کوشش کی گئی ہے. پچھلے 40 سال سے ہم مینوفیکچرر نہیں, ہم اسمبلرز ہیں. ہم کیا اس جو ہماری جو عوام ہے ان کو ہم ان لٹیرے کو ہاتھ میں دے کے لوٹتے ہی رہیں گے ہمیں؟ آج تک ہم مینوفیکچرر نہیں ہیں, آج تک کوئی ان سے یہ پوچھنے والا نہیں ہے. ایک طرف ہم پہلے ٹیکسز بڑھا دیتے ہیں اور پھر انہی کے کہنے پہ ٹیکسز گھٹا دیتے ہیں. اب یہ کچھ کیا گیا ہے تو اس سے شاید 1 یا 2 گاڑیوں میں تو فرق آئے گا, لیکن 99.99% نہ امپورٹڈ گاڑیوں میں فرق آئے گا اور نہ لوکل گاڑیوں میں فرق آئے گا. میں اس لیے کروں گا کیونکہ اب جو یوزلی فیملیز ہوتی ہیں وہ 850 سی سی کی طرف ہی جاتی ہیں, جیسے میاں بیوی ہے, ایک بچہ ہے, 2 بچے ہوتے ہیں, وہ 800 سی سی کی طرف جاتی ہیں. مہنگائی اتنی زیادہ ہے, مہنگی گاڑیاں کوئی افورڈ بھی نہیں کر پاتا. لیکن اگر اس میں ٹیکس کم کر دیا گیا اور ود ہولڈنگ ٹیکس میں استثنا دے دیا گیا ہے, 850 سی سی گاڑیاں ہوتی ہیں, اس سے فرق نہیں آئے گا, لوگ اس کی طرف نہیں آئیں گے, گاڑی کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی, آپ کو نہیں لگتا؟ جی بالکل آپ کی بات درست ہے. یہ جو 1-2 گاڑیاں ہیں, ایک شاید سوزوکی کی گاڑی ہے اور ایک چائنیز جو وہ پرنس آٹو موبائل لے کر آئی ہے, اس پہ یہ ضرور فرق پڑے گا. لیکن آپ دیکھیں نا, پچھلے دنوں انہوں نے قیمتیں بڑھا دی, گورنمنٹ نے انہیں پہلے اندیا دے دیا تھا کہ جی ہم اس میں کمی لائیں گے, پہلے انہوں نے پرائز بڑھا دیے, اب یہ ٹیکس کی صورت میں کم کر کے گاڑیوں کی پرائز کم کریں گے. دیکھیں سوال یہ ہے, بجٹ ایک الگ بات ہے اور یہ جو گاڑیوں کے پرائسز ہیں یہ ایک الگ بات ہے. بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب 2019 میں ڈالر ایک روپے 153 روپے کا تھا, آج 153 اور 55 روپے کے قریب ہے. یہ جو 170 کو ٹچ کر کے یا ڈالر نیچے آیا ہے, کیا یہ گاڑیوں کی قیمتیں جو آلریڈی پاکستان میں جو گاڑیاں بک رہی ہیں, کیا وہ عوام کو اس کا بینیفٹ دیا گیا؟ یہ جو 15 سے 17 روپے کا فرق آیا, آپ کو حکومت کو یہ ٹیکسز بھی کم کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو آپ نے 170 کو ٹچ کرنے کے بعد 153 پر آئے, گاڑیوں کی قیمتیں کم ہونی چاہیے تھی. میں اس طرف آؤں گا, شوکت ترین صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, پہلے ان کی گفتگو سن لیتے ہیں, پھر اسی معاملے کو آگے بڑھائیں گے. مقامی طور پر بنائی جانے والی 850 سی سی تک گاڑیاں کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چھوٹ اور سیلز ٹیکس میں کمی کی جا رہی ہے. مقامی طور پر بنائی جانے والی کاروں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کم آمدن گھرانوں کے لیے پریشانی کا باعث ہیں. اس کے لیے مقامی طور پر بنائی جانے والی 850 سی سی تک کی گاڑیوں. جناب والا, نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, نون لیگ کی حکومت تھی, 128 130 کے قریب ڈالر تھا, پھر یہ ڈالر 160 165 167 تک گیا, گاڑی کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئیں کیونکہ بیرون ملک سے گاڑیاں آتی ہیں, ڈالرز میں ادائیگیاں ہوتی ہیں. جو گاڑی 20 لاکھ روپے میں آسانی مل جاتی تھی وہ 30 لاکھ میں بھی آسانی سے نہیں مل رہی تھی. لیکن پھر دیکھنے میں آیا کہ ڈالر واپس آیا, 153 تک واپس آ گیا, لیکن گاڑیوں کی قیمتیں کم نہیں ہوئی. سر یہ کیوں قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں شہزاد صاحب, یہ بتائیے. دیکھیں یہ ایک بڑا منظم قاتل ہے ان لوکل اسمبلروں کا. اچھا. اور مزیدار بات یہ ہے
کہ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ 2018-19 میں یہ اناؤنسمنٹ ہوا اور یہ موجودہ حکومت نے اس بات کا کریڈٹ لیا کہ ہم بہت سارے نئے اسمبلر لے کر آئیں. اب وہ جو اسمبلرز آئے تو وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگے, وہ بھی لوٹ مار میں لگے ہوئے مسلسل. کوئی گاڑی چاہے ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی کی ہو یا جو نئے پلیئرز آئے ان کی ہو, آج کوئی بھی گاڑی کمپنی پرائز میں نہیں ہے. اور تمام گاڑیوں کے اوپر بلیک مارکیٹنگ, آپ آن کہتے ہیں, آن تو ایک بڑا اچھا لفظ ہے, بلیک مارکیٹنگ. اور اگر آپ نے گاڑی بک کرانی ہے تو 6 سے 8 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے. ابھی میں اور 8 مہینے میں بھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ گاڑی کے اندر آپ کے پاس کیا کیا فیسلٹیز ہوں گی, آپ کی صرف بکنگ کی جاتی ہے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے. بالکل آپ کی بات درست ہے. ابھی وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے تھے مقامی تیار ہونے والی گاڑی, تو میں وزیر خزانہ صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم اسمبلرز ہیں, مینوفیکچرر نہیں ہیں. اگر ہم مینوفیکچرر ہوتے تو شاید ہمیں یہ آٹو موبائل کے اوپر یہ پروگرام نہ کرنا پڑتا. آج دیکھیں پاکستان آٹو موبائل کے حوالے سے جنت ہے, جنت سے کم نہیں ہے. یہ اگر ایمانداری سے کام کریں اور اگر یہ مینوفیکچرنگ کی طرف اگر نہیں گئے تو اب چلے جائیں. یہ موجودہ حکومت کریڈٹ لے لیں. آج ہماری ملک کی ضرورت 10 لاکھ گاڑیاں ہیں. یہ لوکل اسمبلر پرانا اور نیا یہ تمام مل کے 1.5 سے پونے 2 لاکھ گاڑیاں اسمبل کرتے ہیں. ٹی آر بیگیج گفٹ کہتے ہیں, 35 ہزار گاڑیاں آتی ہیں, 2 لاکھ کے قریب ہو گئی. باقی پاکستانی کی قوت خرید میں نہیں ہے, وہ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال پر گاڑیاں چل رہی ہیں, وہ خریدنے پہ مجبور ہے. تو میرا حکومت سے یہ سوال ہے کہ جناب جب ڈیلیشن پروگرام پہ سوزوکی نے سائن کیا تھا 1981-82 میں, اس کی اسپرٹ یہ تھی کہ آئندہ 5 سال بعد ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں ہوگی اور ہم اس کو مینوفیکچرنگ کریں گے اور اپنے ملک کی ضرورت کرنے کے بعد ایکسپورٹ کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ آج تک کسی سنگل گاڑی کو ایکسپورٹ کیا ماں سوائے لوٹ مار کرنے کے. بزنس مین کا کام دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, بزنس مین کا کام کمانا ہے, کمائے. یہ لوٹ مار نہ کریں, یہ لوٹ مار کر رہے ہیں. چلیں ہمارے ساتھ موجود رہے گا, اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں. سینئر اینکر پرسن اس وقت ہمیں جوائن کریں. جمیل فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, امیر عباس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمیل فاروقی صاحب بتائیے گا, مطمئن ہے بجٹ سے, نہیں ہے مطمئن عوام, عام آدمی کی روزمرہ کی زندگی میں اس بجٹ سے کتنا فرق پڑے گا؟ دیکھیں فرق پڑنے والا ہوتا تو پڑتا ہوا نظر آ جاتا. گزشتہ 3 سال میں اس چیز کو تو قطعی طور پر ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے جو ہر سال دکھایا جاتا ہے اور پیپرز کی حد تک دکھایا جاتا ہے. کہیں کہیں آپ کو اچیومنٹس بھی نظر آتی ہیں, لیکن اس کو ہم اس بات سے رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ 100% اہداف حاصل کر لیے جاتے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں ہوئے. اور جو اس دفعہ بجٹ تقریر ہوئی ہے, کیونکہ بجٹ سپیچ کا جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ پہلے آ جاتا ہے تو پھر امپورٹنٹ چیزیں بھی پہلے آ جاتی ہیں. سب سے اہم بات جو مجھے وزیر خزانہ صاحب کی باتوں میں لگی, مشیر خزانہ صاحب کی, کہ ٹیکس نہ دینے والا جیل جائے گا. مطلب ایک ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر ہیں جو فائنانس کے اوپر ہیں, وہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ٹیکس نہ دینے والا جیل جائے گا. مطلب یہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے؟ آپ بتا دیجئے کہ اس ملک میں کتنے ایسے ٹیکس نان فائلرز ہیں جو کبھی نہ جیل گئے ہیں بلکہ ریلیف پاتے رہے ہیں, آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں, ریلیف پاتے رہے ہیں. اس بات کو انشور کون کرے گا, گارنٹی کون دے گا؟ جو مشیر خزانہ کی جانب سے کہا گیا کہ ٹیکس نہ دینے والا جیل جائے گا, تو میرے خیال میں ایک فائنینشیل ایڈوائزر کو, ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر کو, بجائے اس کے کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینی چاہیے, انہیں فائنانس کے اوپر بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹس کا کام ہے کہ وہ کیا کرے گا. پالیسی میکنگ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہوگا. لیکن اگر فائنانس منسٹر یہ کہتا ہے کہ ٹیکس نہ دینے والا جیل جائے گا, تو مجھے بتائیے کہ گزشتہ 3 سال میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو جیل گئے ہیں اور ٹیکس نان فائلر ہیں, اور ہمیں بھی پتا ہے کہ ان کا تعلق خود حکومتی حلقوں سے ہے, وہ حکومت کے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہیں. تو ایسے اعداد و شمار دے کر صرف سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دینا, اس سے میرا نہیں خیال کہ بجٹ کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے. تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے کہا گیا کہ تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا. ویسے آپ نے جو مڈل کلاس تنخواہ دار طبقہ ہے, میں بڑی تنخواہوں والوں کی بات نہیں کر رہا, ان کے اوپر نیسیسٹیز کے اوپر, بیسکس کے اوپر اتنے ٹیکسز لگا رکھے ہیں کہ آپ کو مزید ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھیے کہ ان کے اوپر اس پر مزید بات کریں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے زرداری ہیں تو اس پر ہمارے پہ بھی اثر پڑتا ہے. بلاول بھٹو زرداری اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, پہلے ان کی گفتگو سنتے پھر آگے بڑھیں گے.